اللہ اکبر. جی مفتی اشار مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتحاد ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں جو پہلے ظلم ہوا، برما کے اندر جو ظلم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں، انڈیا کی جو صورتحال ہے وہاں بیچارے مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، قربانی کے جو جانور ہے، گائے ہے، وہ ذبح نہیں کرنے دیا جاتا. کیا سمجھتے ہیں کس طرح آگے ہم بڑھ سکتے ہیں؟ کیسے امت مضبوط ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیولا پیر صاحب، دنیا سب اچھی طرح جانتی ہے کہ جب خاندان کا یا گھر کا سربراہ مضبوط اور تگڑا اور ویلیویبل ہوتا ہے تو پھر چھوٹوں پر کوئی بھی آنکھ نہیں اٹھاتا. تو اس وقت 57 اسلامک کنٹریز کے لیڈنگ پوزیشن پہ تو چند ایک ممالک ہیں جن میں الحمدللہ پاکستان بھی ہے، لیکن جب بڑا جو ہے وہ لیٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ترکی، ایران اور پاکستان. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں. جی ہم انہی ٹاپ میں ہیں. تو جب بڑا جو ہے وہ آنکھیں نہیں دکھائے گا، جب بڑا اپنی بڑے پن اور طاقت کو سامنے رکھ کر ایک سٹینڈ نہیں لے گا تو کمزور تو پھر کمزور دبے گا. اس وقت پورے عالم اسلام میں دو ہی طرح کے مسلمان ہم ہیں. ایک ہیں کہ جو آزاد ملکوں میں رہ رہے ہیں، اور دوسرے ہیں جو اقلیتی انداز میں دوسرے غیر ملکوں میں رہ رہے ہیں. تو اقلیتی مسلمان جہاں ہیں ان کے دکھ درد تکالیف کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی وجہ یہی ہے. آج دیکھیں عالم اسلام میں کیا وجہ ہے، کس وجہ سے. ابھی جب آپ انٹرو میں علامہ اقبال کا 1929 کا حوالہ دے کے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 100 سال پہلے ہمارے مصور پاکستان نے اس قوم کو بتا دیا تھا کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیابیاں نہیں سمیٹ سکتے. تو آج دیکھیں کس انداز سے ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج سپر پاورز جو ہیں وہ پہلے لڑاتی ہیں، اور لڑانے کے بعد اگر ایک کمزور ہو جاتا ہے، اپنا کمزور ہو جائے تو صلح کروا دیتی ہیں، دوسروں کا کمزور ہو جائے تو اس کو اور مروا دیتی ہیں. تو یہ حقیقت سے ہمیں کیوں آنکھیں چرانے کی عادت پڑ گئی ہے؟ آج ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ جو مشترکہ مفادات اور مشترکہ اتفاقی معاملات ہیں ان کو لے کے ہم اکٹھے ہو جائیں. آج دیکھیں کس وجہ سے آپ نے فورس بنا لیں. اب فورس بنانا تو ایک آگے کی بات ہے، ایک کے اوپر حملہ دوسرے کو حملہ تصور کیا جائے. جی یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ اپنی کرنسی بنا لیں، اپنا گوگل بنا لیں. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ریاست قائم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو یہ آپ پر بھی حملہ تصور ہوگا، اور اگر تم پر حملہ ہوگا تو ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے. اور اس سے مضبوطی آئی، طاقت آئی، اعتماد آیا. آج بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ مسلم کنٹریز اور ان کے ہیڈز کے اندر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بہت ویک ہے. ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے، اور اعتماد نہ کرنے کی وجہ کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹوائس کی صورت میں بنے ہوئے ہیں، کھلونے بنے ہوئے ہیں. ہمارے مفادات، اب دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر میں ایک مسلم کنٹری ہوں اور میں طاقتور ہوں، میری کرنسی اچھی ہے، میرے پاس مال ہے، تو وہ مال مسلم کنٹریز میں انویسٹ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یورپ میں وہ انویسٹ ہونا چاہیے. اپنا بینک بنا لیں. آج نہ ہم بینک اپنا بنا رہے ہیں، نہ ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی کوئی اتحاد کی صورت بنا رہے ہیں. تو نہ تو مسلم کنٹریز میں انویسٹ کر رہی ہیں، اور جب ہم ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو اپنوں سے لینے کی بجائے یا اپنے ہمیں دینے کی بجائے ہمیں پھر بھکاری بن کے غیروں کے سامنے جانا پڑتا ہے.